خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہو۔ متی رسول کی انجیل کے 21ویں باب کی 5ویں آیت سے لے کے 10ویں آیت تک کھجوروں کے اتوار کے تعلق کا جو پیسج ہے وہ وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح کس طرح سے شاہانہ طور پر جو ہے وہ یروشلم کے اندر داخل ہوئے اور لوگوں نے ان کا کس طرح سے استقبال کیا۔ ایک چیزیں بڑی زبردست وہاں پر پائی جاتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ گدھی کے بچے پر جو ہے وہ لادو کے بچے پہ سوار ہو کر یروشلم کے اندر داخل ہوئے۔ اب یہ بچہ، یہ گدھی اور اس کا بچہ آئے کہاں سے تھے؟ متی کی انجیل کے 21ویں باب کی 5ویں آیت سے لے کے 10ویں آیت تک یہ واقعہ، اور دوسری اناجیل کے اندر بھی یہ واقعہ پایا جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا تھا کہ تم سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر تم کیا کرو گے کہ گدھی اور اس کے بچے کو بندھا ہوا پاؤ گے، اور انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا کہ استاد کو اس کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ وہاں پر گئے، انہوں نے گدھی اور اس کے بچے کو کھولا، لے کر آئے، اور مالک کو انہوں نے سیم سٹیٹمنٹ یہی بولی کہ ہمارے مالک کو یعنی یسوع مسیح کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر خوبصورت سبق یہ ہے کہ اس مالک نے کوئی آرگیومنٹ نہیں دیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آج بھائی میں اپنی گدھی اور اس کے بچے کو نہیں دے سکتا، آج ہمیں خود اس پہ سواری کرنی ہے، کوئی سامان جو ہے ہم نے لادنا ہے یا کسی بھی ہم نے استعمال کے اندر اس کو لے کر آنا ہے۔ تو میں وہاں پر سے یہ سیکھ رہا تھا کہ ہمارا ایمان بھی خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے یا اس کی محبت میں یوں ہی ہونا چاہیے کہ ہماری اویلیبلٹی ہر چیز کی خداوند یسوع مسیح کے لیے ایسی ہی ہونی چاہیے جس طرح کہ اس مالک نے اپنی گدھی اور بچے کو یسوع مسیح کا نام سنتے ہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارا جو بدن ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے، اس کا مطلب خدا باپ کو ہمارے بدنوں کی ضرورت ہے۔ کیا اس گدھی کے مالک کی طرح جس نے اپنا گدھی اور اس کے بچے کو یسوع مسیح کے لیے دے دیا فوراً، کیا ہم اپنے بدنوں کو یسوع مسیح کے لیے اس طرح سے دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنا وقت یسوع مسیح کے لیے اس طرح سے وقف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنا پیسہ خداوند یسوع مسیح کے لیے اس طرح سے دیتے ہیں کہ مالک کو اس کی ضرورت ہے، انجیل کے کام کے لیے ہمارے بدنوں کی، وقت کی، روپے پیسے کی، اولاد کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اس طرح سے کرتے ہیں؟ کئی دفعہ ہم اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح اس مالک نے اپنی محبت یسوع مسیح کے لیے ظاہر کی، بغیر کسی آرگیومنٹ کے اس نے گدھی اور اس کے بچے کو دے دیا۔ اب دوسری بات ہم وہاں پر یہ سیکھی کہ انہوں نے کیا کیا کہ لادو کے بچے کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈالی اور پھر یسوع مسیح کو اس پر بٹھایا، اور یروشلم کے اندر جو ہے وہ یسوع مسیح کو ہوشنا کے نعرے اور دیکھو مبارک ہے وہ بادشاہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور ہم یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر انہوں نے کیا کیا، پکارتے ہوئے اور ویلکم کرتے ہوئے یروشلم کے اندر لے کر داخل ہوئے۔ اور اب وہ سوچ یہ رہے تھے کہ آج یسوع مسیح کیا کرے گا کہ ہیکل کے اندر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سارے لوگ صلیب کے وقت سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ غائب ہو چکے تھے، شاید یہ سوچ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جب بادشاہ بنے گا تو یہ ہمیں کوئی پوزیشنز دے دے گا، یہاں پر ہمیں کوئی سیٹس مل جائیں گی، اور اسی وجہ سے وہ یسوع مسیح کو بڑے شاہانہ انداز میں آگے پیچھے گھوم رہے تھے، اور درختوں کی ڈالیاں اور کھجوروں کی ڈالیاں جو ہے وہ لہرا رہے تھے، اور گدھی کے بچے کے اوپر کپڑا اور پھر زمین پر کپڑے جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، اور یسوع مسیح کو خوش آمدید اور ویلکم کہہ رہے تھے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں صرف اپنے مفاد اور مطلب کے لیے کیا کرتے ہیں، یسوع مسیح کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج منسٹریز دیکھ لیں، پیسے کی برمار اور بزنس کے طور پر بہت سارے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے آپ کو پاسٹر ایونجلسٹ بتانا شروع کر دیا ہے، مطلب کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم اپنی شفا کے لیے صرف یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم صرف اپنی خوشحالی کے لیے، بدروہوں سے آزادی کے لیے صرف مطلب کی حد تک چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یا ہمیں ملنے والی نہیں ہیں، یا پھر جب ہمیں مل جاتی ہیں تو پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہماری محبت وہیں پر یسوع مسیح کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ویسا ہی وہاں پر ہوا جب یسوع مسیح نے کہا کہ بھئی میری بادشاہی تو دنیاوی بادشاہی ہے نہیں ہے، میں آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے کے جانے کے لیے آیا ہوں، اور میں اسی بادشاہی کا بادشاہ ہوں۔ آپ میرے پیچھے چلو، میں آسمان کی بادشاہی میں لے کے جاؤں گا، اور یہاں پر رینک عہدے تو میں نہیں آپ کو دوں گا، لیکن آسمان کی بادشاہی میں آپ کو ملے گا۔ تو بعد میں جب یسوع مسیح پکڑوایا گا تو وہاں پر ان کو کوئی بھی نہ ملا۔ ہمارا رویہ بھی کئی دفعہ ایسا ہی ہے کہ ہمیں صرف دنیاوی چیزیں چاہیے، اور اپنے مطلب اور اپنے مقاصد کے لیے ہم یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی محبت ہماری جو ہے وہ
یسوع مسیح کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم یسوع مسیح کو اپنے مفاد کے لیے ایک شہر کے اندر خوش آمدید تو کہنا جانتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگوں نے ڈالیاں لے کر بہت لہرائیں اور بڑے ہوشنا کے نعرے لگائے، لیکن انہوں نے اس بادشاہ کو اپنیوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر ویلکم نہیں کیا، اس کو نہیں آنے دیا۔ کیا یہ حقیقی سیلیبریشن ہے اس کھجوروں کے اتوار کی، کہ آپ بادشاہ کو اپنے مطلب کے لیے، بزنس کے لیے، مقصد کے لیے تو لیں، لیکن اپنے دلوں کے اندر اس کو خوش آمدید نہ کریں؟ پھر میں اس میں سے ایک اور بات بھی سیکھ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جب یروشلم کے اندر داخل ہوئے تو یسوع مسیح بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ مصلوبیت سے پہلے جو ہے یسوع مسیح کا یہ آخری ٹرپ تھا یروشلم کے اندر۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اے یروشلم دیکھ، میں نے بہت بار مرتبہ چاہا کہ میں تجھے ایسے جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے، میں تجھے چھپا لوں، لیکن تو نے نہ چاہا۔ یعنی یسوع مسیح نے کہا میں تجھے بچانا چاہتا تھا، نجات کے لیے خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرانا چاہتا تھا، لیکن تو نے نہ چاہا، لہٰذا میں تیرا گھر تیرے لیے ویران چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح کسی کو بچانا چاہے اور وہ اس میں ناکام ہو جائے؟ جی ہاں، بالکل۔ جب کوئی انسان خود سے تیار نہیں ہے کہ وہ نجات پائے، جب وہ خود سے یسوع مسیح کو قبول نہیں کرنا چاہتا، توبہ نہیں کرنا چاہتا، اس کو خود یسوع مسیح بھی نہیں بچا سکتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نجات کے لیے جی ہم بچائے گئے ہیں، ہم تو مقرر ہیں آسمان کی بادشاہی کے لیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب تک خداوند یسوع مسیح کو کوئی اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کرتا، اس کو خود خداوند یسوع مسیح بھی نجات نہیں دے سکتے، اور یہی یروشلم کے ساتھ ہوا۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا رسول کی انجیل کے 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے محبت کی اور اپنا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جن لوگوں نے یسوع پر ایمان نہ لایا ان کو یسوع مسیح بھی وہاں پر بچا نہیں سکا، اور آج بھی نہیں بچا پائے گا اگر میں اور آپ یسوع مسیح پر ایمان لا کر توبہ نہیں کرتے۔ اور پھر میں نے ایک اور بات اور آخری سبق اس میں سے سیکھا جو آپ کے لیے میں شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یروشلم کو کہا کہ بھئی میں تیرا گھر تیرے لیے ویران چھوڑے جاتا ہوں، وقت آئے گا یہاں پر پتھر باقی نہ رہے گا، ویرانی چھا جائے گی، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ خدا نہ کرے میری اور آپ کی زندگی میں وہ دن آ جائے کہ یسوع مسیح مجھے اور آپ کو ویران چھوڑ جائے۔ اگر میں اور آپ توبہ نہیں کریں گے، یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چلیں گے، اپنی روشیں درست نہیں کریں گے، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ ہمیں خود یسوع مسیح بھی بچا نہیں سکتا۔ پھر اپنے عدل اور اپنے انصاف میں وہ اس قدر پابند ہے زندہ خدا کہ جس نے یسوع کو صلیب پر قربان ہونے دیا، وہ مجھے اور آپ کو کیوں نہ مرنے دے گا، موت کے حوالے نہ کر دے گا۔ آپ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں بھی اس سچویشن میں تو نہیں ہوں جس میں یروشلم کے لوگ تھے اور ان کو اس نے ویران اور برباد چھوڑ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے اور آپ کو بھی چھوڑ دے۔ کلیسیا، میں اور آپ بھی خدا کے ساتھ پختگی سے چلیں، توبہ کریں، اپنی روشوں پر غور کریں تاکہ یسوع مسیح مجھے اور آپ کو ویران چھوڑ کر نہ جائیں بلکہ وہ میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر تازگی اور برکت لے کے آئیں۔ اور یہی حقیقی سیلیبریشن ہوگی کھجوروں کے اتوار کی، کہ اگر ہم یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں اور اسے بادشاہ کے طور پر اپنی زندگی کے اندر خوش آمدید کہیں، اور یروشلم کی طرح خدا کو زچ نہ کریں کہ یسوع مسیح کو میرے لیے یا خدا روح القدس کو یا خدا باپ کو میرے اور آپ کے لیے یہ الفاظ کہنا پڑیں کہ میں تیرا گھر تیرے لیے ویران چھوڑے جاتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے، توبہ کی توفیق بخشے اور آپ کی زندگیوں کے اندر برکت لے کر آئے۔ آمین۔